بن کر آقا نامدار دین تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ میں مؤذن رسول، خازین رسول، عاشق مصطفیٰ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے کچھ ہم نے روشنی حاصل کی تھی۔ آئیے اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے وہ عظیم گوشے جو ہمارے اور آپ کے لیے باعث سبق بھی ہیں، اور اگر اس پر عمل ہو جائے تو باعث نجات بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ڈٹ گئے، استقامت اس پر حاصل کر لیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو پھر ان پر اللہ فرشتے نازل فرماتا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ وہ خوف کھاتے ہیں نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اس آیت کریمہ کی اگر آپ تفسیر دیکھیں تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسی آیت کے مصداق رہی کہ جب آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، آپ جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو پھر وہ جو کفار نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، جس طریقے سے آپ کو ستایا گیا، آپ کو تڑپایا گیا، مصیبتوں کے پہاڑ آپ پر توڑے گئے، اتنی مصیبتیں ان کو دی گئی، اتنی اذیتیں ان کو دی گئی کہ اگر پہاڑ بھی ان کی جگہ ہوتا تو وہ پسینہ پسینہ ہو جاتا، اتنا ستایا گیا، مگر آپ نے اسلام نہیں چھوڑا، حضور کا دامن نہیں چھوڑا، ڈٹے رہے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو آزاد فرما دیا، اور جب آزاد کر کے حضور کی بارگاہ میں ان کو لایا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے ان سے محبت کا جو اظہار فرمایا وہ تاریخ میں سنہری لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ صبح قیامت تک آپ وہ نقشہ جو دربار مصطفیٰ نے، نبیوں کے سلطان نے ایک حبشی غلام کے ساتھ جو محبتوں کا اظہار فرمایا، جس طریقے سے ان سے محبت فرمائی، صبح قیامت تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا، کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ وہ غلام جسے لوگ اپنے پیروں میں بٹھانا بھی پسند نہیں کرتے تھے، ان کو مصطفیٰ نے اپنے سینے سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا، اور ان کو یہ بتایا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز۔ یہ تصویر ہے اسلام کی، لوگ اس تصویر کو بگاڑ رہے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے کالے گورے کا فرق ختم کر دیا، آقا غلام کا فرق ختم کر دیا۔ حضور نے فرمایا نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے، نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو
یہ معیار قرآن نے ڈیسائیڈ کیا ہے۔ اب قرآن کے معیار کو ڈیسائیڈ کرنے کے بعد نہ آپ اپنی طبیعت کی بات کر سکتے، نہ میں اپنی طبیعت کی بات کر سکتا۔ سب کو قرآن کے سامنے سرنڈر ہونا ہے۔ تو یہ بات وہاں واضح نظر آئی، اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے غلامی میں لے لیا۔ کیسی غلامی دیکھی، حضور کی بارگاہ میں خدمت گزاری کے لیے تو اور بھی صحابہ تھے، حضرت اسامہ بن زید بھی تھے، غلام کے بیٹے تھے، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں خدمت گزار تھے، لیکن اور بھی صحابہ تھے، حضرت ربیعہ بھی تھے۔ لیکن جو مقام خادم کی حیثیت سے حضرت بلال حبشی کو ملا، وہ کسی اور صحابی کو نہیں ملا، کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے خادم تھے، خادم خاص تھے۔ حضور کے گھر کے کام کاج بھی آپ کیا کرتے تھے، کیا لانا ہے گھر کے اندر، کس چیز کی ضرورت ہے گھر میں، یہ ساری چیزوں کی دیکھ بھال حضرت بلال حبشی کیا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، اسلام کے حوالے سے بھی کوئی ایسے اخراجات جو اسلام کے حوالے سے خرچ کرنے ہوتے تو وہ اخراجات کا ذمہ بھی بلال حبشی کے ذمہ تھا۔ ہاں، کوئی جنگ پہ جا رہے ہیں تو کس چیز کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت ہے، دیگر ساز و سامان کی جو جو ضرورتیں ہوتی ہیں، حضرت بلال حبشی ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو مہمان آیا کرتے تھے نا، ان کی مہمان نوازی کی بھی ذمہ داری بلال حبشی کی تھی، وہ حضور کے مہمانوں کی بھی خدمت کیا کرتے تھے۔ یوں سمجھ لیں آپ، حضور کے وہ ایک دم جو ہے خاص پیے تھے، سرکار کے ایک دم غلام خاص، خادم خاص، اتنی آپ حضور کی خدمت گزاری کرتے تھے۔ ایک اعزاز ان کا کیا تھا، سرکار نے ان کو مؤذنی کے لیے منتخب فرمایا، آزان دینے کے لیے۔ جب مدینہ ہجرت ہوئی، مسجد نبی کی تعمیر ہو گئی، مسجد نبی میں اذان کا جو سلسلہ شروع کرنا ہے، مختلف رائے پیش کی، میں نے گزشتہ جمعہ عرض کر دی تھی۔ آخر میں یہ بات طے ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن زید جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے کہ ہم نے یہ کلمات سنے اپنے خواب میں، تو پھر اذان کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اذان دے تو کون دے؟ ایک سے خوبصورت ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں، خوبصورت آواز رکھنے والے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن حضور نے اذان کے لیے جس صحابی کو منتخب فرمایا وہ حضور کے خادم خاص، غلام خاص بلال حبشی تھے۔ یہ بلال حبشی ہیں جن کو حضور نے اذان کے لیے بحیثیت مؤذن آپ کو آقا علیہ السلام نے ان کا انتخاب فرمایا۔ اور پھر حضرت بلال حبشی کی اذان، اللہ اللہ، وہ اذان کہ 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن جب بھی بلال حبشی کا ذکر آتا ہے تو پہلی توجہ یہ جاتی ہے کہ رسول کے مؤذن نہیں ہے، مؤذن رسول ہیں، ان کی آواز اور ان کی اذان کی شان کیا تھی دیکھیں آپ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نے اس کام کے لیے ان کو منتخب فرمایا، اس کام سے یہ اتنا انصاف کرتے تھے اور اتنی محبت کرتے تھے اس کام سے، اور اتنا عشق ان کو اس کے کام سے تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد نبی کے قریب میں ایک مکان تھا اور اس میں خاتون رہتی تھی، تو وہ بیان کرتی ہے کہ مدینے مسجد نبی کے جو ارد گرد مکانات تھے، سارے مکانوں میں میرا مکان ذرا اونچا تھا، بلندی پر تھا، تو میں کیا دیکھتی ہوں، ابھی نماز فجر کا وقت شروع نہیں ہوا، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ حضرت بلال حبشی پہلے ہی سے آ کر مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے ہی سے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب اذان کا وقت ہو تو اذان دے، پہلے ہی سے بالکل یوں سمجھ لے کہ تہجد کا وقت شروع، آپ تشریف لا لیتے اور انتظار میں بیٹھے رہتے اذان کے۔ جیسے ہی اذان فجر کا وقت ہوتا، حضرت بلال حبشی کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر آپ اذان کا جو ہے اہتمام کرتے، اذان آپ پکارتے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جس کام کے لیے منتخب فرمایا، اس کام سے بڑا محبت، بڑی پیار، بڑا عشق تھا آپ کو۔ تو حضرت بلال حبشی کا مقام کیا تھا دیکھیں باپ،
آقا علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے. شب معراج دیکھیں آپ، حضور معراج میں جب تشریف لے گئے تو آقا علیہ السلام کو جنت کی بھی سیر کرائی گئی. جب حضور جنت میں سیر کر رہے ہیں تو وہاں آقا علیہ السلام نے کسی کے چلنے کی آہٹ سنی، کسی کے چلنے کی آہٹ سنی. کہا یہ آواز کیسی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ حضرت بلال حبشی کی چلنے کی آواز ہے. یہ مقام دیکھیں آپ، جب حضور تشریف لائے معراج سے تو حضرت بلال حبشی سے پوچھا کہ اے بلال کون سا عمل کرتے؟ کہا یا رسول اللہ عمل کون سا کرتے ہو کہ میں جنت میں تمہارے چلنے کی آواز سنتا ہوں؟ تو حضرت بلال حبشی کرتے یا رسول اللہ جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو رکعات نماز نفل ادا کر لیتا ہوں. بولو جی سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ. چندہ نہیں پوچھ رہا آپ سے، سبحان اللہ بولیے. یہاں سے آپ مؤذن کا مقام پتہ کر لیں. لاسٹ جمعہ میں وقت ہو گیا تو میں زیادہ لمبا ذکر نہیں کر سکتا. آج مؤذن کے ساتھ کیا سلوک ہوتا؟ گھر کے غلام کا تو بھی تھوڑا خیال کرتے، مؤذن کو اس سے بھی نیچے گرا کے دیکھتے ہمارا معاشرہ. کچھ تو بد وقت وہ ہوتے کہ مؤذنوں کو گالیاں بھی دیتے. سمجھے آپ؟ ان کے مقام کو سمجھے آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے 3000 کی نوکری کرنے والا ہے، بہت سے وقت 5000، بہت سے وقت آج کے دور میں اگر کوئی اچھی مسجد نہیں آمدانی والی 10,000 تنخواہ ہوگی. اس سے بڑھ کے اس کی حیثیت کیا ہے؟ معاشرے کی نظر اس کے نوٹوں پر ہے، لیکن جس خدمت پر وہ مامور ہے ذرا وہ مقام بھی دیکھیں کس کا مقام ہے، اور اس مقام پہ کس نے بلال حبشی کا انتخاب فرمایا. حضرت بلال حبشی کو مؤذن کے لیے حضور نے چنا، حضور نے پسند کیا. لیکن آج دیکھیں ہر کوئی مؤذن نہیں کرتا. اللہ جس کا منتخب کرتا وہی مؤذن کا مؤذن بنتا. تو کل قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن مؤذن حضرات جب جنت میں جائیں گے تو ان کے سردار بلال حبشی ہوں گے، اور ان کے سر بلند ہوں گے، بلند ہوں گے سر. اور سارے مؤذن حضرات بلال حبشی کی قیادت میں سب سے آگے بلال حبشی ہوں گے، اور ان کے پیچھے سارے مؤذن جنت میں جائیں گے. تو لہذا مؤذنوں کا ادب کریں. یہ آپ کے ہمارے گھر کے نوکر نہیں ہیں، اللہ کے گھر کے خدمت گزار ہیں. یہ اللہ کے گھر کے خادم ہیں. ان کو ہلکے میں نہ یاد رکھ لیں، اور یاد رکھ لیں کہ عزت کا معیار پیسے نہیں ہے جی. لوگوں نے آج عزت کا معیار پیسے بنا لیا. جو اچھے پیسے والا ہوگا اس کے لیے عزت ہے، جو غریب ہوگا تو اس کی عزت نہیں ہے. عجیب یہ ہماری جو سوچ بن گئی، پیسہ رہا تو عزت دار پیسوں سے نہیں بنتا. یاد رکھ لیں آپ، اگر عزت دار پیسوں سے ہونا ہوتا، بہت سارے ایسے پیسے والے جو ملک چھوڑ کے بھاگ گئے، معلوم نا، ان کو آپ عزت دار کہیں گے. اپنی ذاتی پلین میں پھرتے، ان کے نام کی بڑی بڑی پلینیں بھی اڑا کرتے، تو کیا ان کو آپ عزت دار کہیں گے؟ عزت دار وہ نہیں ہے، عزت دار وہ ہیں جو اللہ کے گھر کے خادم ہوا کرتے ہیں. وہ ہے مسجد کا مؤذن عزت کا حقدار ہے، مسجد کا امام عزت کا حقدار ہے. ہم آپ سے نہیں کہتے کہ ہماری عزت کرو آپ، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے گھر کے خادموں کے ساتھ اگر بدسلوکی کرو گے، ان کا نہ کچھ جائے گا نہ ہمارا کچھ جائے گا، آپ کی آخرت بگڑ جائے گی. یہ طے کر لیں آپ، کیونکہ ہم اللہ کے گھر کے خادم ہیں، کسی کے اور کے گھر کے خادم نہیں ہیں. تو کوئی اگر کسی مسجد کو امام کو گالی دے، کسی مسجد کے مؤذن کو گالی دے، تو نہ مؤذن کا کچھ جانے والا ہے، نہ اس مسجد کے امام کا کچھ جانے والا ہے. آپ کی آخرت کا نقصان ہونے والا ہے.
آپ کے رزق سے برکتیں ختم ہو جائے گی، گھروں میں پریشانیاں آئیں گی. کیونکہ آپ دیکھیں، میں ایک موٹی مثال دیتا ہوں. اگر کوئی حکومت کا آدمی ہے تو اس سے گھسڑ لیتے آپ، رگڑ لیتے اس سے، نہیں رگڑتے. ارے جان دے بھائی، اس کا آدمی ہے، کہتے ہیں کھانا کھا لیا، لینے کے دینے پڑے بولتے نہیں. اللہ کے گھر کے خادم کس کی پارٹی کے ہیں؟ بولو جی سر، رسول اللہ کے، نبیوں کے سردار کے غلام ہیں، اللہ کے گھر کے خادم ہیں. حکمراں کے آدمی سے نہیں رگڑتے، لینے کے دینے پڑتے، بول کے تو اللہ والوں سے بھی نہ رگڑو ورنہ لینے کے دینے پڑ جاتے. تو ادب کریں ان حضرات کا. تو بلال حبشی کا مقام دیکھیں آپ، جنت میں ٹہل رہے ہیں، حضور ان کی آہٹ سنتے ہیں. اللہ اللہ دیکھیں آپ، یہ ہے سماعت مصطفیٰ کی. حضور کی سماعت دور نزدیکی کے سننے والے وہ کان ڈالے کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ حضور کی سماعت کا عالم ہے. یہ ہم یہاں سے کہیں وہ وہاں سے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. یہ ہے شان حضور کی. ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. تو دیکھیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی حضور کے خادم خاص ہیں. کیسے خادم خاص؟ دیکھیں میں ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو سناؤں جس کو امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں ذکر فرمایا ہے. آقا علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ حضرت بلال رہتے ہیں. سرکار سفر میں ہوتے بلال حبشی ساتھ میں رہتے ہیں، سرکار جنگ میں جاتے بلال حبشی ساتھ میں رہتے ہیں. تو غزوہ تبوک کا موقع ہے، صحابہ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے. تو یہ جو غزوہ تبوک ہوئی، یہ ایسے یعنی کہ حالات تھے، بڑی شدت کی دھوپ تھی، سخت گرمی کا موسم تھا، اور فاقوں سے بھی دل گزر رہے تھے. لیکن سب نے حضور کے اعلان پر لبیک کہا، غزوہ تبوک تشریف لے گئے. تو رات کا وقت ہے، آقا علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی کو بلایا. اے بلال ادھر آئے. بلال حبشی آئے، کہا اے بلال کچھ کھانے کے لیے ہیں؟ تو حضرت بلال حبشی کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم کہ ہم نے جو کچھ لایا سارا ختم ہو گیا، کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے. تو آقا فرماتے دیکھو اپنی اپنی جو ساتھ میں تھیلیاں ہیں ان کو آپ تلاش کرو، ان کو جو ہے زمین پر ڈال کر دیکھو. تو سب نے اپنی اپنی تھیلیاں جو ہے جب ان کو خالی کیا تو 7 کھجوریں ان سے باہر آئی. کتنے کھجوریں؟ 7 کھجوریں. حضور نے ایک تھالے میں ان کھجوروں کو رکھا، اپنے دست مبارک ان کے اوپر رکھا، ان پہ رکھا. کچھ حضور نے تلاوت فرمائی. حضرت بلال حبشی کہتے ہیں حضور کے ساتھ ہم 3 لوگ تھے اور ہم نے کھانا شروع کیا. حضور نے کہا حضور سرکار ایسے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور اس کے نیچے سے نکالتے جائیں، آپ کھاتے جائیں. حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ ہم کھجور نکالتے گئے، کھاتے گئے، نکالتے گئے، کھاتے، یہاں تک کہ میں سیر ہو گیا، پیٹ بھر گیا میرا. اور جب میرا پیٹ بھر گیا، میرے ساتھ والوں نے بھی کھایا، ان کا بھی پیٹ بھر گیا، تو میں کھجور کھاتا، اس کی گٹلی اپنے ایک اور ہاتھ کے نیچے رکھتا. جب میرا پیٹ بھر چکا، میں سیر ہو کے کھا لیا، تو پھر میں نے اپنی کھائی ہوئی کھجور کی گٹلیاں گنی تو وہ ساری گٹلیاں 54 تھی. 54. کتنی؟ ارے بولو جی سبحان اللہ، زور سے بولیے. نہیں سمجھے آپ؟ تھیلیوں سے کھجور کتنے باہر آئے تھے؟ کتنے آئے تھے؟ 7 آئے تھے. 7 آئے تھے خالی. بلال حبشی اپنی کھائی ہوئی کھجوروں کا ذکر کر رہے کہ میں نے 54 کھائی، 54 کھجوریں میں کھایا اکیلا. پھر ہم 7 اور 2 تھے، انہوں نے بھی کھایا، یہاں تک کہ حضور نے بھی تلاوت فرمایا. اور پھر آقا علیہ السلام نے اپنے جب ہاتھ اٹھایا تو وہ 7 کھجوریں ویسے کی ویسی ہیں، 7 میں سے کوئی کمی نہیں ہوئی. حضور نے اٹھا کر کہا اے بلال اس کو رکھو، اس کو رکھو آپ، اور اس میں سے نکالنا نہیں. یہاں تک کہ دوسرا دن آ گیا. آقا علیہ السلام جب کھانے کا وقت آیا تو حضرت بلال حبشی سے کہا اے بلال وہ کھجوریں لاؤ. حضرت بلال حبشی پھر وہ کھجور لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں. سرکار نے پھر تھالے میں رکھا، اس پر ہاتھ
رکھ دیا۔ بلال حبشی کہتے ہیں اب ہم 10 لوگ تھے، کل 3 تھے، آج 10 ہیں، یہاں تک کہ ہم نے سیر ہو کر کھایا، پیٹ بھر کے کھایا۔ جب آقا نے اپنے دست مبارک ہٹایا تو پھر 7 کھجوریں ویسے کی ویسی ہیں۔ حضور نے کہا ہے بلال اس کو رکھو، پھر بلال حبشی اس کو رکھ دیے۔ تیسرا دن آیا، حضور نے پھر منگایا، یہاں تک کہ فرماتے کہ ہم کھجور کھانے لگے، یہاں تک کہ پیٹ بھر کے ہم نے کھجور کھایا۔ سرکار اپنے دست مبارک ہٹاتے ہیں، پھر 7 کھجوریں ویسے کی ویسی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے بلال سنو، اگر مجھے رب سے حیا اگر نہ ہوتی، اگر حیا نہ آتی، غزوہ تبوک جو ہم تبوک کے مقام پر ہے، تبوک سے مدینے جانے تک ہم یہی کھجوریں کھاتے رہتے، ہم یہی کھجوریں کھاتے رہتے۔ یہ ہے اختیار مصطفیٰ، یہ کیا ہے؟ حضور کا اختیار ہے۔ کھجوریں 7 تھی، صحابہ 3 دن پیٹ بھر کے کھاتے رہے، ایک کھجور میں کمی نہیں آئی۔ میرے آقا فرماتے اگر اللہ سے شرم حیا نہ ہوتی تو میں مدینے جانے تک ہم یہی کھجوریں کھاتے۔ پھر حضور نے کھجوریں اٹھا کر ایک بچے کو دے دی، وہ بچہ کھاتا ہوا نکل گیا۔ اب وہ یہاں سے اندازہ لگائے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور اگر اختیار رکھنے والے ہوتے، حضور پر اختیار ہوتے، تو پھر حضور فاقوں سے کیوں اپنی زندگی گزارتے؟ حضور کے گھر فاقہ کیوں رہتا؟ حضور کے گھر 3 دن چولہا کیوں نہیں جلتا؟ ارے نادانو، حضور نے جو فاقہ اختیار کیا وہ اپنی ذات سے اختیار کیا، یہ حضور کا اختیار تھا، اور حضور نے اپنے اختیار سے فاقے کو پسند فرمایا۔ فاقہ اختیار کرنا یہ حضور کے اختیار میں ہے، اور کب کھجور میں برکتیں عطا کرنا یہ بھی حضور کے اختیار میں ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ 7 کھجوریں نہیں ہوتی تو برکت ہوتی، حضور کوئی اور کھجور پر بھی ہاتھ رکھ دیتے، وہ کھجور میں برکت ہو جاتی۔ میں اس کے حوالے سے ایک اور آپ کو دلیل دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ بڑی بھوک لگی ہے، حضور نے کہا کھجوریں لے کر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ 21 کھجور لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ کتنے کھجوریں؟ 21 کھجور لے کر آئے۔ سرکار نے ان کھجوروں پر ہاتھ رکھ کر تلاوت فرمائی، برکت کی دعا کی۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ اس کو اپنی تھیلی میں باندھ لو، جب بھی کھانے کا دل کرا نکال کر کھانا، چھانکنا نہیں، اس میں دیکھنا نہیں، سمجھے نا، دیکھنا نہیں، بس کھاتے رہنا، کھلاتے رہنا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 21 کھجوریں تھی جی، کتنے دن کھائے ہوں گے؟ روزانہ اگر ایک کھجور بھی کھائے تو 21 دن میں ختم، ٹھیک ہے نا؟ ایک کھجور کا آپ حساب کر لیں، 21 دن میں ختم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں حضور علیہ السلام سے جب یہ کھجوریں حاصل کیا، یہی کھجوریں میں حضور کے زمانے میں کھاتا رہا، صدیق اکبر کا دور خلافت آیا یہی کھجور کھاتا رہا، حضرت عمر کا دور خلافت آیا یہی کھجور کھاتا رہا، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت آیا یہی کھجور کھاتا رہا۔ اب آپ دیکھیں صدیق اکبر کے دور خلافت سے لے لیں 28 سال خلافت کا وقت تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ 10 سال، 12.5 سال ہو گئے، حضرت عثمان غنی کی خلافت 12 سال، 24 سال تک میں وہ کھجوریں کھاتا رہا، 21 کھجوریں، صرف کھایا نہیں، لوگوں کو کھلاتا رہا، بانٹتا رہا، یہاں تک کہ کھجور ابھی بھی ختم نہیں ہوئے۔ فرماتے کہ جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، اس بھاگم دوڑی میں میرے کمر سے وہ پٹا کہیں گر کر مجھ سے گم ہو گیا، تو پھر میں اسے محروم ہو گیا۔ تو 24 سال تک 21 کھجوریں حضرت ابو ہریرہ کھاتے رہے، کھلاتے رہے۔ یہ ہے اختیار مصطفیٰ، بارگاہ مصطفیٰ میں 21 کھجوریں آئی تھی، سرکار نے برکت کی دعا فرما دی، حضرت ابو ہریرہ 24 سال کھاتے رہے، 24 سال کھاتے رہے۔ یہ شان ہے مصطفیٰ، یہ اختیار مصطفیٰ ہے۔ تو حضرت بلال حبشی حضور کے خادم خاص تھے۔ کیسے خادم خاص تھے؟ کیا مقام کیا تھا حضرت بلال حبشی کا؟ آج لوگ آج بھی آقا غلام کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم بڑے تم چھوٹے، تم چھوٹے ہم بڑے کے چکروں میں آج بھی گم ہیں، اور یہ تکبر ان کو کھا جا رہا، ان کو ختم کر دینا تکبر۔ ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، کیونکہ تکبر یہ اللہ کی صفت ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، ہمارے آپ کے لیے تکبر نہیں ہے، ہماری اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کے فضل پہ تکبر
اب دیکھیں آپ مقام غلام بلال حبشی کا حضور بتا رہے ہیں، مکہ فتح ہو گیا، سرکار اپنی قصبہ نامے کو اٹھنے پر سوار ہیں، سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، حضور جا رہے ہیں، آقا علیہ السلام جب اس اونٹنی کے اوپر سوار ہیں جا رہے ہیں تو سرکار کے پیچھے کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت اسامہ بن زید، یہ حضور کے غلام کے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ حضور کے غلام کے بیٹے۔ ہم آج اپنے نوکر کو گاڑی اٹھا کے لے جانا پسند نہیں کرتے۔ دیکھو آپ، ایک فطری چیز ہے ہماری، ارے میں تو راجہ پیدل میں ہمارا تھا، اس میں ہمارا ہوتا نہیں۔ مکہ فتح ہوا، مکہ وطن اسے چھوڑ کر حضور 10 سال پہلے چلے گئے تھے، جاہ و جلال کیا شان و شوکت ہونا داخل ہے، سرکار اپنے سر مبارک کو جھکائے ہوئے ہیں۔ جب کوئی بادشاہ کوئی ملک فتح کرتا تو سینہ تان کے اعلان کرتا ہے نا، ہم بھی دیکھتے ہیں چھوٹی موٹی حکومت بن گئی تو پوری رات پٹاخے پھوڑ کے لوگوں کی نیند برباد کرتا نہیں کرتا، اپنے حکومت کا جشن مناتا، اعلان کرتا۔ مکہ فتح ہوا، سرکار اپنے سر مبارک کو ایسے جھکائے ہوئے ہیں کہ وہ جو اونٹ کا کجاوا تھا سرکار کا سر مبارک اس کو لگنے لگا۔ داخل ہوئے، سرکار نے سب کو معاف فرما دیا، مجھے فتح مکہ کے واقعہ سنانا نہیں ہے۔ کعبے شریف کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے 360، ان کو حضور نے صاف کر دیا، کعبے معظمہ کو اس سے پاک کر دیا۔ جب صاف صفائی ہو گئی، اب دیکھیں آپ، مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں، ایمان لانے والے بڑے بڑے سردار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی کوئی معمولی گھر کے آدمی نہیں تھے، بہت بڑے گھر کے آدمی تھے۔ حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، اجل اکابر صحابہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ اب دیکھیں آپ، سرکار نے بلال حبشی سے کہا، اے بلال، کعبے کی چھت پہ چڑھو اور آذان پکارو۔ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اب آذان پکارو۔ سارے حیران، ایک حبشی غلام، وہ غلام جسے اسی سرزمین پر ستایا گیا تھا، اسی زمین پر اسے رسوا کیا گیا تھا، اسی مکے کی گلیوں میں گلے میں رسی ڈال کر گلیوں میں جو ہے بے رحمی کے ساتھ گھسیڑ کر گھمایا گیا تھا اسلام لانے کے بعد، اسی زمین پر تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر سینے پر پتھریں پھوڑی گئی تھی۔ ایک حبشی غلام ہے کالے رنگ کا، جس کی کوئی حیثیت اس زمانے میں ان لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ آج عقل حیران ہے کہ نبی نے ایک غلام کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، ایک غلام کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، بتا دیا مصطفیٰ کا غلام حبشی بھی ہوگا تو درجہ اتنا بلند ہوگا۔ بات سمجھے؟ مصطفیٰ کا غلام کالا بلال بھی ہوگا، حبش کا رہنے والا ہوگا، غلام بھی ہوگا، ہماری غلامی میں آ گیا۔ اب وہ غلام نہیں ہے، وہ قوم کا امام ہے۔ وہ اب تو غلام پیدا ہونے والا قندھار کی سرزمین پر اگر پیدا ہو، حیدرآباد میں آ کر نظامیہ قائم کرے، وہ امام انوار اللہ فاروقی ہو، وہ بھی قوم کا امام ہے، نبی کا غلام ہے۔ کوئی پیدا ہونے والا اعلیٰ حضرت احمد رضا کا بریلی میں اگر پیدا ہو، گھرانہ خان کا ہوگا، غلام مصطفیٰ کا ہے تو امام قوم کا ہو گیا۔ اب جس کو مصطفیٰ نے جب غلام کو امام بنا دیا،
کیونکہ ہم ہر اللہ کے ولی کا اس لیے ادب کرتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں، اور مصطفیٰ کے غلاموں کا ادب مصطفیٰ کا غلام ہی کرتا ہے۔ تو کعبے کی چھت پہ چڑھا کے اب آذان ہو رہی ہے۔ اب بلال حبشی کی محبت دیکھیں آپ، اللہ اللہ، سرکار طواف کعبہ کر رہے ہیں، یہاں بلال حبشی آذان دے رہے ہیں، حضور کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ جس طرف حضور طواف میں جاتے ہیں بلال حبشی اپنا چہرہ اسی طرف پھیرتے ہیں، اسی طرف پھیرتے ہیں، جس طرف حضور جاتے ہیں اس طرف چہرہ پھیرتے ہیں۔ خیال آیا کہ آخر معاملہ یہ کیا ہے؟ آزان جب ہوتی تو رخ قبلے کی طرف ہوتا، لیکن یہاں رخ مصطفیٰ کی طرف ہے۔ تو پتہ چلا عشق نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ کعبے کی چھت پہ ہے، اب قبلہ کہاں ہے؟ کعبے کی چھت پہ بلال ہے، قبلہ کہاں ہے؟ کہا فرماتے اگر قبلہ سامنے نہیں تو قبلے کا قبلہ تو آگے ہے۔ آجیو آؤ شہنشاہ کا روتا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ مصطفیٰ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ بلال حبشی حضور جس طرف جاتے اپنا چہرہ ادھر گھماتے رہتے، اذان دیتے رہتے، اور حضور نے بتا دیا غلام کا مقام یہ ہوتا ہے، جو ہمارا غلام ہوتا ہے وہ قوم کا امام ہوتا ہے، جو ہمارا غلام ہوتا ہے وہ قوم کا امام ہوتا ہے، وہ امت کا امام ہوتا ہے۔ یہ بلال حبشی ہے۔ یہ بلال حبشی حضور کے وصال کے بعد دیکھیں سرکار کی جدائی کا صدمہ، اللہ اللہ، ہر صحابی پر قیامت ٹوٹی، ہر صحابی پر۔ حضور کا وصال کوئی معمولی سانحہ نہیں تھا، یہ سرکار دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے۔ حضرت صدیق اکبر حمزدہ، حضرت عمر فاروق اتنے جلال میں ہیں کہ جب یہ صدائیں ہوتی کہ حضور انتقال فرما گئے، بلال حضرت عمر فاروق کو جلال آیا، تلوار نکال دی۔ اگر کسی نے کہا حضور انتقال فرما گئے تو گردن اڑا دوں گا۔ ہر ایک صحابی کی اپنی کیفیت ہے، حضور کی جدائی کا صدمہ ہے۔ اور بلال حبشی دیکھیں آپ، اللہ اللہ، کچھ نہیں کرے، خاموش بیٹھے ہیں، سکتہ داری ہے پورے جسم پہ، کوئی رو رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ حضور کا یہ غلام ہے کہ پورے جسم پر سکتہ داری ہے، خاموش بیٹھا ہے، کچھ نہیں کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ وہ نبی تھی جو سب کا سہارا تھی۔ بلال حبشی ستایا گیا، کسی نے سینے سے نہیں لگایا، غلام مصطفیٰ نے سینے سے لگایا، حضور نے سینے سے لگایا۔ ارے غلام سچے وفادار بن جاؤ حضور کے، ہمارا کوئی خیر خانی ہے نوجوان مسلمانوں، یاد رکھو اپنی جوانی ہم حکمرانوں کی محبت میں تباہ کر رہے ہیں، اپنا رب ان ذلیلوں کے پیچھے برباد کر رہے ہیں۔ یہ تمہیں ہمیں کچھ نہیں دینے والے، یہ دنیا کے پجاری ہیں، یہ دنیا کو پوجنے والے ہیں۔ اگر دنیا آخرت سنبھالنا چاہتے ہیں تو مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاؤ، یہ یہاں بھی ہمارے کام آنے ہیں، وہاں بھی ہمارے کام آنے والے ہیں۔ ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈال لو، ان کے سچے غلام بن جاؤ، ان کے وفاداروں کے وفادار بن جاؤ، وہ قبر میں کام آنے والے ہیں، حشر میں کام آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلال حبشی خاموش ہے، سکتہ داری ہے، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اتنا دل پہ صدمہ لگا، مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ صدیق اکبر کی بارگاہ میں کہتے ہیں امیر المومنین میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہا اگر تم جاؤ گے تو دار کون دے گا؟ کہتے ہیں حضور نہیں ہے تو اب من نہیں آتا، اب دل نہیں کرتا۔ جب عذاب دیتا تھا حضور کا چہرہ نظروں کے سامنے ہوتا تھا، اب کس کا چہرہ دیکھیں؟ حضرت بلال حبشی ضد لے کر کھڑے ہیں جانے کے لیے، اب جاؤں گا میں کسی جنگ میں جا کر ناموں سے رسالت پر اپنی جان قربان کر دوں گا، شہادت کا درجہ حاصل کروں گا۔ حضرت ابوبکر ان کو روکتے ہیں تو کیا سوال کرتے تھے؟ اے ابوبکر، اگر تم نے مجھے اپنی ذات کے لیے اگر آزاد کیا ہے تو میں رہتا ہوں، اگر تم نے اللہ اس کے رسول کے لیے آزاد کیا ہے تو میں جانے کی آپ اجازت دے دیں۔ صدیق اکبر اس سوال پر سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ اے بلال، ہم نے تو تمہیں اللہ اور رسول کے لیے آزاد کیا ہے، اپنے لیے نہیں۔ لیکن جب صدیق اکبر بڑی گزارش کرتے تو حضرت بلال ٹھہر جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آتا۔ فاروق اعظم جب دور آتا تو پھر آپ آ کر وہی کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم سے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، میں مدینہ چھوڑ کے جاؤں گا، اب میں یہاں نہیں رہنے والا ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم بھی وہی جواب دیتے ہیں، کہتے کہ آپ مجھے نہ روکیں، اللہ کی واسطے آپ مجھے جانے دیں، میں اللہ اور رسول کے لڑکے جامع شہادت پہنچ کر لوں گا۔
یہاں تک کہ بلال حبشی نکل کر جو ہے ملک شام چلے گئے. ملک شام بلال حبشی چلے گئے. بلال حبشی ملک شام جانے کے بعد ایک عرصہ ہو گیا. ایک دن سرکار خواب میں تشریف لائے. دیکھیں آپ، ارے اپنے دلوں کو حضور کی محبت سے سجا لو جی. دنیا داروں کو نکال کے پھینک دو. کوئی کچھ کام آنے والا نہیں. یاد رکھ لیں. ارے مرنے کے بعد قبر پہ ایک وقت آگے فاتحہ نہیں پڑھتے. ہم ان کے لیے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. سرکار خواب میں تشریف لائے. اے بلال، اپنا رخ کیوں پھیر لیا ہے ہم سے؟ ملاقات کیوں نہیں کرتے ہم سے؟ کیا انداز دیکھیں حضور کا اپنے غلام سے. کیا انداز دیکھیں آپ. حضرت بلال حبشی بیٹھے مگر اڑ گئے اور صبح میں مدینے کا سفر آپ نے باندھ لیا. مدینہ شریف آ گئے. جیسے مدینے میں آئے سب نے دیکھا ہے بلال حبشی آ گئے، بلال حبشی آ گئے، بلال حبشی. نبی کے مؤذن آ گئے، رسول کے مؤذن آ گئے. ایک شور مچا ہوا ہے، سارا ہجوم جمع ہو گیا. کوئی کہتا ہے بلال کو اذان دے دو، تو حضور کے زمانے میں دیا کرتے تھے. وہ اذان دے جو حضور کے زمانے میں پکارا کرتے تھے. بلال حبشی نہیں سن رہے، اذان دینا چھوڑ دیا. اب بڑے بڑے صحابہ آ کر کہتے کہ بلال اذان دو، کسی کی نہیں مانی جا رہی. سارے صحابہ نے دیکھا اگر ان کو منوانا ہو تو ایک ہی راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ نبی کے شہزادوں کو لایا جائے. دیکھو اب دیکھو صحابہ کی محبت نبی کے گھر والوں سے. صحابہ پر الزام تراشیاں کرے کہ صحابہ اہل بیت سے نعوذ باللہ من ذالک محبت نہیں کرتے تھے. اب محبت دیکھو آپ. حسنین کریمین آئے، کہا اے بلال آزان دے دو. نانا جان کے زمانے میں جو دیا کرتے تھے. اب حضرت بلال حبشی نے انکار نہیں کیا. شہزادے جو تھے حضور کے، شہزادوں جو تھے حضور کے، مان گئے. اب آزان ہو رہی ہے. یہاں آزان شروع ہوئی، مدینے میں بحران مچ گیا. اب رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ وہ زمانے مصطفیٰ یاد آ گیا. یہاں تک کہ عورتیں اپنے گھروں سے باہر آ گئی. بچے بڑے بوڑھے جوان سب رو رہے ہیں. آزان بلال حبشی دے رہے ہیں. پھر وہ دور یاد آ گیا مصطفیٰ علیہ السلام کے زمانے کا. یہاں تک کہ آپ آزان کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ پر، غش کھا کر زمین پر آ گئے. غش کھا کر زمین پر آ گئے. کیونکہ جب اس زمانے میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو چہرے مصطفیٰ نظروں کے سامنے ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر. غش کھا کر جو ہے زمین پر آ گئے، اٹھے اور پھر آپ ملک شام کی طرف چلے گئے. روانہ ہو گئے ملک شام کی طرف. آپ کا مثال مبارک 60 سال کی عمر میں تقریباً 60 یا 63 ہجری میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. جب آپ ملک شام میں تھے تو اس وقت بیت المقدس فتح ہوا. حضرت عمر تشریف لے گئے رضی اللہ عنہ. تو آپ نے حضرت عمر نے ان سے وہاں پر کہا، پہلے کی بات یہ کہ اے بلال ذرا آزان سنا دو. تو آپ نے انکار نہیں کیا. وہاں پہ حضرت بلال نے حضرت عمر فاروق نے وہاں پہ بھی آزان سنائی تو سارا مجموعہ رونے لگا آزان سن کر. یہ مقام تھا مؤذن رسول کا، یہ مقام تھا خازن رسول کا، یہ مقام تھا عاشق رسول کا. یہ تھے بلال حبشی. ان پورے واقعات سے جو ہمیں نتیجہ نکلتا وہ یہ ہوتا ہے جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ امت کا بولے جی امام ہوتا ہے. جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ امت کا امام ہوتا ہے، وہ امت کا امام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا سچا غلام بنائے، ہمیں اللہ سچا عاشق رسول بنائے. ایک 5 منٹ میں آپ کے لے رہا ہوں اصلاح کے لیے، کیونکہ ایک میسج مجھے گزشتہ جمعہ بھی دینے کا تھا، میں دے نہیں سکا. تھوڑا 5 منٹ برداشت کریں مجھے آپ. دیکھیے میں ہم مسلمان ہیں، ہے نا. ہم ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھ کے جب ایک دائرے میں آ جاتے اس کے تو اب ہماری زندگی ہماری نہیں ہوتی. ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا سونا سوچنا بولنا سب اللہ اس کے رسول کے تابع ہے. جب بھی بولیں گے تو ہم پہلے یہ دیکھیں کہ میرا یہ بولنا اللہ اس کی مرضی کے خلاف ہے یا اللہ اس کی مرضی کے رضا پر ہے. تو جو اللہ و رسول کی مرضی ہوگی وہ بولیں گے، جو اللہ و رسول کی مرضی ہوگی وہ کھائیں گے، جو اللہ و رسول کی مرضی ہوگی وہ پہنیں گے، وہ پہنیں گے وہ پیئیں گے. اللہ کی مرضی کے مطابق پوری زندگی ہم گزاریں گے. ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. ٹھیک ہے نا. ایک کانسیپٹ ہمارے پاس ہے، یہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے.
تو ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے کہ جب کوئی مسلمان پڑ جاتا تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. کیوں کہ وہ ایک مسلمان تھا. ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, اللہ اس کی مغفرت فرما دے, اللہ اس کے گناہوں کو معاف. مسلمان کے جتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, ہمیں کرنا بھی ہے, کرنا بھی چاہیے, کیونکہ وہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا, مسلمان مرا. اب اس کے لیے پوری گنجائش ہے دعا کی مغفرت کے لیے. دعا کریں آپ 10 وقت دعا کریں, اللہ مغفرت فرما دے, جنت میں داخلہ فرما دے, سب کریں, لیکن کچھ پابندیاں بھی ہیں. جیسے کوئی کافر مر گیا, اب کیا کریں؟ تو اب ہمیں کچھ بھی کرنے کا حکم نہیں ہے. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی. سورہ توبہ میں آیت نمبر 113 میں اللہ نے فرما دیا نبی اور مومنوں کو یہ لائق نہیں ہے وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے گرچہ کہ تمہارا رشتہ دار ہو. اب میں اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا, پھر ایک تفریح کی ٹاپک بن جاتا ہے. یہ حکم ہے. میں گزشتہ جمعہ ایک چیز دیکھا, میرے اسٹیٹس پر بھی نظر آئی, میں اور بھی لوگوں کو دیکھا, دوسروں کی فوٹو میں دیکھا. کوئی ایک دنیا دار مر گیا, ایک دم یہ سمجھے کہ پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارا, کافی دفعہ گیا. اس سے ہماری کیا محبت جی. تو لوگ اس کی تصویر رکھ کے رپ RIP, ایک شارٹ فارم چل رہا RIP کا, رپ 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 رپ, ہر جگہ اس کی تصویر پر رپ, تصویر پہ رپ, فون پہ, ٹی وی پہ, اسٹیٹس پہ, فیس بک پہ. کون کر رہے ہیں؟ مسلمان نوجوان بھی ہے. اب آگے نہیں بڑھوں گا, بڑے بڑے لوگ اچھے اچھے اس میں. اس کا نقصان معلوم, ہم باہر ہو جاتے ہیں, ہم باہر ہو جاتے ہیں, کیونکہ قرآن نے منع کر دیا ان کے لیے مغفرت دعا نہیں. اب رب کا مطلب ریسٹ اینڈ پیس, مطلب آپ آرام سے سکون سے رہو. ایک دعا ہے وہ بھی. نوجوانوں یہ کام چھوڑ دیں, چھوڑ دیں. وہ جہنمی کام کرے, جہنم میں گئے. ہم اپنی آخرت ان بدبختوں کے لیے کیوں برباد کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے کس کام آنے والے ہیں جی؟ حد تو یہ ہے کہ بھائی کبھی ہم اپنے باپ کی فوٹو رکھ کے کبھی لکھے اللہ مغفرت فرمائے, کبھی ماں کا انتقال ہوا تو کوئی اسٹیٹس بنایا اللہ میری ماں کو بخش دے, کوئی مسلمان دوست کا انتقال ہوا, کوئی مسلمان محبوب ترین یار کا انتقال ہوا, کبھی رکھے؟ ہم نہیں رکھے. نہ ماں کے لیے, نہ باپ کے لیے, رشتہ دار کے لیے, نہ دادی, نہ نانا, کسی کے لیے مغفرت کے کلمات نہیں ادا کرتے ہم. ان کے لیے بھی دعا کرنا, رات امام صاحب بھی بولتے ہیں دعا کرو. میں تب آپ کو شکایت کرو پر نہیں کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں آپ. اور ہم کون کی کان کی مر گیا, پوری زندگی حرام کاری کرتے رہا, خاتمہ کفر پر ہو گیا, اس کے بعد ہم ریسٹ اینڈ پیس کریں. اللہ کے واسطے ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایک قانون ہے, ہمارا ایک نظام ہے, ہمارے پاس قرآن ہے, حدیث حضور کی زندگی ہے. ان کو دیکھ کے آپ زندگی فالو کریں, دنیا داری چھوڑ دیں. آپ حلال حرام کی تمیز اپنے اندر پیدا کریں. اللہ آپ ہم کو کہنے سنے ذرا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ ایسا کیے ہیں اللہ کے واسطے توبہ